سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور طبی معلومات کو پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین صحت کارکن کے لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی معلومات کو بہتر کر کے اور اپنی معلومات میں اضافہ کر کے اپنے مسائل کو بھی حل کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی عوام الناس کی خدمت کر سکیں۔ امیونٹی کے بارے میں کچھ مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے گئے۔ اب امیونولوجیکل ری ایکشنز کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ امیونولوجیکل ری ایکشنز ہوتے کیا ہیں اور کس طرح عمل میں آتے ہیں۔ امیونولوجیکل ری ایکشن یعنی کہ اس کے لیے ایک ری ایکشن یعنی کہ امیونولوجیکل ری ایکشن جو ہے وہ ایک ایسا ری ایکشن ہے جو کہ مائکرو آرگنزم کی لگنے سے مائکرو آرگنزم کے جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک قوت مدافعتی نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور یہ مدافعتی رد عمل کے طور پر مرض سے محفوظ رکھنے والے مادے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان مادوں کو اصطلاح میں اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی اینٹیجن، جو بھی کوئی ایسے وائرسز، بیکٹیریا، پیراسائٹ، فنگس وغیرہ جسم میں داخل ہو جائیں گے یا کچھ زہر داخل ہو جائیں گے تو ان کے خلاف جسم میں فوری طور پر اینٹی باڈیز بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک ری ایکشن جو ہے، اینٹیجن اینٹی باڈی ری ایکشن جو ہے، اس کو ہم امیونولوجیکل ری ایکشن کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اینٹیجن اور اینٹی باڈیز کیا ہیں۔ اینٹی باڈیز جو ہے اینٹیجن کی موجودگی میں خون میں پیدا ہونے والے مادے جو خارجی پروٹین یا مائکرو آرگنزم کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں، ان کو اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے۔ ان خون میں پیدا ہونے والے مادوں میں جو مائکرو آرگنزم اور زہر کو ختم کرتے ہیں ان کو اینٹی باڈیز کہتے ہیں۔ اینٹیجن کیا ہیں؟ ایسی شے جو خون میں اینٹی باڈیز کی پیدائش کے عمل کو متحرک کرے یا اسٹارٹ کرے، اسے اینٹیجن کہا جاتا ہے۔ اینٹیجن ساخت کے حساب سے پروٹین ہوتے ہیں، جیسے وائرسز ہیں، بیکٹیریا ہیں، پیراسائٹ ہیں یا فنگس ہیں۔ ان میں جو بھی پروٹینز ہوتے ہیں وہ اس قوت کو متحرک کر دیتے ہیں۔ جن کی قوت متحرک کا تعین ان کے کیمیائی ساخت پر منحصر ہوتا ہے۔ اکثر اینٹیجن پروٹین یا پولی سیکرائڈ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے اینٹیجن کم قوت متحرک رکھتے ہیں، یعنی کہ جو اینٹیجن پروٹین یا پولی سیکرائڈ ہوتے ہیں ان کے خلاف اینٹی باڈیز فوری طور پر بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اینٹی باڈیز کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں۔ اینٹی باڈیز جو ہیں ان کو امیونوگلوبولنز کہا جاتا ہے۔ امیونوگلوبولنز یہ پروٹین سے مرکب اینٹی باڈیز جیسے افعال کے مالک ہوتے ہیں اور اینٹی باڈیز کی طرح کام کرتے ہیں۔ امیونوگلوبولنز کی 5 اقسام ہوتی ہیں، جسے امیونوگلوبولن جی یعنی کہ آئی جی جی، آئی جی اے، آئی جی ایم، آئی جی ای اور آئی جی ڈی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر امیونوگلوبولن کی ایک گلائکو پروٹین ہوتی ہے جس میں 2 ہلکے پولی پیپٹائڈ سلسلے چینز اور 2 ہاوی پولی پیپٹائڈ سلسلے ہوتے ہیں۔ آئی جی جی یہ امیونوگلوبولنز کثیر الاشکال حالتوں میں نظر آتے ہیں اور نئے پیدا ہونے والے بچے کو پلیسنٹا کے ذریعے قدرتی طور پر یعنی نیچرل اور پیسیو امیونٹی مہیا کرتے ہیں، یعنی جو پیدائشی طور پر یہ امیونٹی کے پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئی جی اے امیونوگلوبولن کی یہ قسم جسمانی رطوبتوں میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو جیسے پیٹ کے سیکریشن ہے یا سانس کی نالی کے سیکریشن ہے
یا منہ کے سیکریشن ہے یا آنکھوں کے سیکریشنز ہیں، ان میں یہ اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں، وہ فوری طور پر جراثیم جو بھی ہم جیسے غذا میں ہم کوئی ہمارے جسم میں غذا میں جو وائرس یا بیکٹیریا پہنچ جائیں تو یہ اینٹی باڈیز فوری طور پر ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، جیسے پولیو کو وائرس ہے، پولیو وائرس جو ہے نا وہ منہ کے ذریعے، کھانے کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو پولیو کے ڈراپس ہیں وہ 2-3 ڈراپس اس بچے کے منہ میں ٹپکا دیے جاتے ہیں، تو اس سے اس کے جو انٹسٹائن اور نظام ہاضمہ کی جو میوکس ممبرین ہے وہ اتنی طاقتور ایمیونوگلوبولنس IgA تیار کر لیتی ہے کہ ایک کافی عرصہ حیات تک اگر وہ وائرس پولیو وائرس اگر جسم میں داخل ہوگا تو وہ جسم پر اثر انداز نہیں ہوگا اور وہ وائرس جو ہے وہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ IgA ایمیونوگلوبولنس کی یہ قسم جسمانی رطوبتوں میں پائی جاتی ہے، یہ مقامی امیونٹی کہلاتی ہے اور مائکرو آرگنزم کو میوکوزل خلیوں سے یعنی کہ جو جھلیوں کے سیلز ہیں چپکنے سے روکتی ہے اور ان کی تلفی کا، ان کو ختم کرنے کا کام بھی کرتی ہے، ان کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار بھی ادا کرتی ہے۔ IgM یہ ایمیونوگلوبولن بیکٹیریائی سرایت پذیروں کو روکتی ہے، مثال کے طور پر ٹائیفائڈ ہے یا اس قسم کے جو بیماریاں ہیں اس کے لیے یہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ IgG ایمیونوگلوبولن یہ قسم الرجک نوعیت کے امراض مثلا استھما، دمہ، ہے فیور، ایگزیما وغیرہ میں بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ الرجک کنڈیشنز کے اندر یہ ایمیونٹی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ IgD ایمیونوگلوبولن یہ ایمیونوگلوبولن کی قسم جو ہے لیمفوسائٹس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ایمیونوگلوبولنس کے درج ذیل اینٹی باڈیز کے ساتھ کچھ اس طرح کے نام بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اینٹی ٹاکسنز یعنی کہ وہ ایمیونوگلوبولنس ہوتی ہیں جو کہ ٹاکسن کے خلاف پیدا کی جاتی ہیں۔ ایگلوٹینین کچھ ایسی اینٹی باڈی اور ایسی ایمیونوگلوبولنس ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریاز کو کمبائن کر دیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے گچھا بنا دیتے ہیں۔ پریسپٹین کچھ ایسی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور ایمیونوگلوبولنس ہوتی ہیں جو بیکٹیریاز کو ملا کر ان کو پریسپٹیٹ کر دیتی ہیں۔ ایفسونین کچھ ایسی اینٹی باڈیز ایمیونوگلوبولنس ہوتی ہیں جو افسونائز کر دیتی ہیں۔ سائٹولائسن کچھ اینٹی باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو سیلز کو توڑ دیتی ہیں اور توڑنے کے بعد وہ بیکٹیریاز وہ جو ہے جراثیم جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اینٹیجن اور اینٹی باڈی کا رد عمل، اینٹیجن اور اینٹی باڈیز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مخصوص مشاہدے سے اس کو نوٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اینٹیجن اینٹی باڈی ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہیں یا نہیں۔ اس کے ملنے کے عمل کو ہم سیرولوجیکل ری ایکشن کہتے ہیں۔ اب سیرولوجیکل ری ایکشن کیا ہے؟ سیرولوجیکل ری ایکشن جو ہے یہ اینٹیجن اور اینٹی باڈی کے ری ایکشن کہلاتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم بیماری کی ڈائگنوسس میں اور بیماریوں کو پہچاننے میں مدد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو ٹائیفائڈ فیور ہے اور اس کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب وہ اس کا خون کا سیمپل لیں گے، خون کے سیمپل میں سے سیرم نکالیں گے اور سیرم کے ساتھ جو ہے ہم ٹائیفائڈ کے بیکٹیریاز ملائیں گے۔ اگر ٹائیفائڈ کے بیکٹیریا اس میں گلوٹینیٹ ہوں گے، چپک جائیں گے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ مریض جو ہے ٹائیفائڈ کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس ٹیسٹ کو وڈال ٹیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ڈائگنوسس کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح وڈال ٹیسٹ ہے، VDRL ٹیسٹ ہے، ویل فیلکس
टेस्ट है, RH और क्रूम टेस्ट हैं, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं। ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी ये सीरोलॉजिकल लिगेशंस ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप के चेकिंग में कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है या O ग्रुप है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए भी ये सीरोलॉजिकल रिएक्शन से हेल्प ली जाती है, जिसके ज़रिए हम पूरी ब्लड बैंकिंग का काम करते हैं और इसके ज़रिए हम बेहतर तरीके से डायग्नोसिस करके सही तरह ब्लड दूसरे फ़र्द को दे सकते हैं।